کہتے وہابی درود کو نہیں مانتے. ہم درود کو نہیں مانتے، تمہارا باپ مانتا. ارے مولوی صاحب کیا نام؟ یہ ہمارا شاگرد ہے، کیا نا؟ ثناء اللہ. مولوی ثناء اللہ کھڑا ہو جائے. مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے. کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا. بولو بیٹھ جا. کل اخباروں میں دے دے سارے کے سارے پنڈی والے یہ کہیں مولوی منظور اپنے باپ کو نہیں مانتا، مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے. کہتے درود کو نہیں مانتے. خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے، بے ایمان ہے. درود کو مانتے لیکن بے غیرت. تیری درود کی ترکیب بھی غلط ہے، عربی بھی غلط ہے. تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے. تجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ، قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی. حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے. درود کو کون نہیں مانتا؟ درود کو نہ مانتے لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے. بدبخت کسی وہابی کو کرایہ پر لے لے، وہ عربی کو تو درست کرے گا نا کم از کم. تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جاہل بنائے، بے غیرتوں کو آتا ہی نہیں ہے کچھ. کم از کم ہمارے درجے ثالثہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی طالب علم لے لو، کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا. عربی مولوی منظور مینگل صاحب، بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ درود نہیں پڑھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ درود پاک کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، واہیات بکتے ہیں. آپ کے فیصل آباد کے خطیب صاحب تھے ضیاء القاسمی صاحب، انہوں نے صلی علی نبینا کو کہا تھا چھولے علی، سمجھ آ گئی نا؟ یوں طرز بھی وہی لگائی، اور صلی علی کو اس نے چھولے علی کہا تھا. ابھی حال ہی میں آپ ہی کے ایک دیوبندی ہیں، تو میرا ان سے نیٹ کے تھرو کلپوں کی صورت میں مناظرہ ہوا، گفتگو چلی. تو اس نے کہا یہ جو تمہارا درود پاک ہے یہ جیلی درود ہے، کھڑنتو درود ہے، گڑا ہوا درود ہے تمہارا، گڑی ہوئی درود ہے تمہاری، ایسے کہہ رہا تھا. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بکا، کہتا ہے تمہارا جو درود ہے نا اس کی مثال ایسے جیسے پیشاب ہوتا ہے. تو اس نے درود پاک کو جو ہم پڑھتے ہیں صلی علی یا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو اس نے پیشاب کی طرح کہہ دیا. یہ دو ثبوت ہو گئے. آپ کے ہندوستان کے ایک جید عالم دیوبندی ہیں، ان کی جو ایک تقریر کا کلپ جو ہے یوٹیوب پر کافی وائرل تھا، ابھی یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے. اس میں اس نے درود پاک کو کہا ہے کہ یہ غلاظت ہے، یہ گند ہے، یہ پخانے کی طرح ہے. پخانے کے اوپر اچھی اخبار لپیٹ تو لوگ سمجھتے ہیں حلوہ ہے، لیکن اس کو کیا پتہ اندر کتنا گند ہے. اسی طرح تم کہتے ہو کہ یہ جو اذانوں سے پہلے پڑھتے ہیں یہ درود پاک ہے، کہتے ہیں یہ پاک ہے، یہ تو ناپاک ہے، یہ پخانے کی طرح ہے. جب یہ قیامت والے دن پھٹے گا، اس کی غلاظت اور بدبو پھیل جائے گی، تو تب پتہ چلے گا یہ تو درود پاک سمجھتے تھے، یہ درود پاک نہیں، یہ تو کچھ اور ہی نکلا. یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں موٹی موٹی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جو دیوبندی ہیں وہ درود پاک کے اتنے بدترین گستاخ ہیں. چلے میں آپ کو دوسرا موضوع بتاتا ہوں. یہ موضوع ایک یہ ہے کہ احمد رضا خان اپنی ہی کتابوں اور اپنی ہی اکابر کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ موضوع اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ بتا دیں. دوسرا موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمد رضا خان انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اسلام کا بدترین گستاخ ہے. دوسرا موضوع یہ ہے. اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ احمد رضا خان محرف قرآن ہے. احمد رضا خان محرف قرآن ہے. 3 موضوع میں نے آپ کو دیے ہیں. اگر آپ کو ہمت ہے، صلاحیت ہے
اور ملکہ رکھتے ہیں تو ہمت کرے ان تینوں موضوعوں میں سے ایک موضوع چن لیں۔ اسے کہیں کہ ابو علی حنفی نے جو جملہ بولا تھا، جو احمد رضا کو مرتد نہ مانے وہ بھی مرتد ہے، ہم آپ کے اس جملے کو چیلنج کرتے ہیں اور اس پر مناظرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن جن دیوبند والوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا ہے ان سب کو پہلے مرتد لکھ کر دینا ہوگا، مناظرہ بعد میں شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہم پہلے لسٹ دے دیں گے، کتابوں کے حوالہ جات دے دیں گے، یہ تمہارے بڑے ہیں، انہوں نے ان کو مسلمان مانا، اور آپ کہہ چکے جو ان کو مسلمان مانے وہ مرتد ہے، پہلے ان کے مرتد ہونے پر سائن کرو، اس کے بعد تم دلائل پیش کرنا کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ مرتد ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوگا اس موضوع پر مناظرہ کرنے کا، ہماری یہ شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اس پر مناظرہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میری مرضی کا وہ موضوع دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے ایمان کی گواہیاں تو ان کی کتابوں کے اندر بھری پڑی موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر آج تک کسی اکابر دیوبندی نے، جو دیوبندیوں کا اکابر ہو، اس نے فتویٰ کفر نہیں لگایا۔ یہ بیچارے علمی یتیم اپنے بڑوں سے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ کفر نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے اوپر تو کیس ہی قائم نہیں ہوا، جب ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہوئی، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلا، تو ہم ان کی کفر و ایمان کی بات کو کیوں چھیڑیں اور صفائیاں کیوں دیں؟ اس لیے کہ کیس ہی نہیں چلا۔ پہلے یہ فتویٰ لگائیں، دلائل پیش کریں کہ یہ وجوہ ہیں، ان وجوہ کی بنیاد پر احمد رضا معاذ اللہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، کیا ہے، پہلے وہ فتویٰ لگائیں، اس فتوے کو ہم دیانتداری سے چیک کریں گے، اگر صحیح ہوا تو ہم بھی سائن کر دیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کو خدا رسول تھوڑی مانتے ہیں۔ لیکن اگر پورا ٹل لگانے کے باوجود پوری دیوبندیت سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور اعلیٰ حضرت کا کفر یا شرک ثابت نہ کر سکے تو پھر لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ بضد ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں ایسا کہنے پر۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کفر و ایمان پر بات کرنا بنتی ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانتے ہیں، ان کے اوپر بات بنتی ہے، ان کے خلاف موضوع لے کر مناظرہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ دیوبندی جو ہیں یا وہابی جو ہیں، وہ اہل حدیث ہوں یا حیاتی دیوبندی وہابی ہوں یا مماتی دیوبندی وہابی ہوں، یہ جتنے بھی دیوبندی ہیں وہابی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں جو اسماعیل دہلوی کی عبارتوں سے اتفاق رکھنے والے ہیں، قاسم نانوتوی، اشرف تھانوی اور خلیل امبیٹوی اور گنگوہی خلیل سہارنپوری کی عبارتوں سے جو اتفاق کرنے والے ہیں، ان عبارتوں کی تائید کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے دیوبندی جو ہیں کافر اور مرتد ہیں۔ جن تک وہ عبارتیں پہنچیں، وہ سمجھ بوجھ کے بعد ان عبارتوں کے مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں، وہ سب کافر اور مرتد ہیں۔ اس پر ہم مناظرہ کرتے ہیں اور یہ مناظرہ بنتا بھی ہے، اس لیے کہ ہماری طرف سے دبا کر ان کے اوپر یہ فتویٰ داغا گیا ہے اور 100 سال ہو چکے ہیں اس فتوے کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ، یہ آج تک اس سے صحیح طرح سے نکل نہیں سکے، بس آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لہذا ہماری طرف سے ان کے اوپر 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا FIR قائم ہے، ان کے اوپر ہماری طرف سے کیس قائم ہے، کیس چل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنے باپوں کو مسلمان ہونا ثابت کریں، جبکہ ان کے جن باپوں کی ہم منجی ٹھوک کر انہیں کافر اور مرتد قرار چکے ہیں ان کے عقائد کی وجہ سے، وہی ان کے بابے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مسلمان اور عاشق رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، مناظرہ جو ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کے کفر و ایمان پر ہوگا یا دیوبند والوں کے کفر و ایمان پر ہوگا؟